کیا آپ جانتے ہیں وہ دن جب بغیر کسی بڑی جنگ کے دنیا کا سب سے مقدس شہر فتح ہوا؟ وہ لمحہ جب دشمن کانپ رہے تھے مگر فاتح کے دل میں انتقام نہیں، صرف رحم تھا۔ یہ ہے فتح مکہ کی وہ حیرت انگیز کہانی جو صرف ایک فتح نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سن 8 ہجری یعنی 630 عیسوی، وہ وقت جب اسلام عرب کے کونے کونے میں پھیل رہا تھا، مگر مکہ جو اسلام کا سب سے بڑا مخالف مرکز تھا ابھی بھی قریش کے قبضے میں تھا۔ یہ سب شروع ہوا صلح حدیبیہ سے، ایک ایسا معاہدہ جس میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا وعدہ ہوا۔ لیکن تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ قریش نے خفیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی۔ یہ حملہ صرف ایک قبیلے پر نہیں تھا، یہ دراصل معاہدہ توڑنے کا اعلان تھا۔ بنو خزاع کے لوگ مدینہ پہنچے اور فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بچا لیجئے، ہم پر ظلم ہوا ہے۔ جب یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فیصلہ فرمایا۔ اب وقت آ چکا ہے مکہ کی طرف بڑھنے کا۔ لیکن یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک خاموش اور حکمت بھری حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تیاری مکمل ہو مگر کسی کو خبر نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کو آخری لمحے تک پتہ نہ چلے۔ مدینہ میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار ہونے لگا، مگر خاموشی ایسی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی تھی دشمن کو حیران کر دینے کے لیے۔ مکہ جو کبھی مسلمانوں کا گھر تھا، جہاں سے انہیں نکالا گیا، جہاں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اب وہی مکہ فتح ہونے کے قریب تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لیں گے یا دنیا کو معافی کی ایک نئی مثال دیں گے؟ وہ رات جب صحرا کی خاموشی میں ایک ایسا لشکر چل رہا تھا جس کی آہٹ بھی دشمن نہ سن سکا، اور جب انہیں خبر ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری، مدینہ کی سرزمین سے ایک عظیم لشکر روانہ ہوا۔ یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا، یہ تھے 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ، ایمان، صبر اور قربانی کی زندہ مثال۔ قیادت خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ ہدف کیا ہے۔ یہ سفر صرف تلواروں کا نہیں تھا مگر حکمت اور خاموشی کا سفر تھا۔ راستے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی منزل کا علم نہ تھا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے دشمن کو بے خبر رکھا۔ صحرا کی ٹھنڈی راتیں، ریت پر چلتے قدم اور آسمان پر چمکتے ستارے، ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، آج ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مکہ جہاں انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، جہاں سے انہیں نکالا گیا، آج وہی مکہ ان کے سامنے تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ نے خفیہ طور پر مکہ والوں کو ایک خط بھیجا جس میں لشکر کی خبر دی گئی تھی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس سازش کی خبر مل گئی، اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر وہ خط راستے میں ہی روک لیا گیا۔ جب حاتب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو سب حیران تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بدر کے صحابی ہیں اور اللہ نے اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہاں بھی ہمیں بدلہ نہیں بلکہ رحمت نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے لشکر آگے بڑھا، مکہ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ رات کے وقت ہزاروں آگ جلائی گئیں تاکہ دشمن پر رعب طاری ہو جائے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والا کانپ اٹھے۔ مکہ میں قریش کو جب کچھ اندازہ ہوا تو ان کے دلوں میں خوف پھیل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اتنا بڑا لشکر، اب وہ وقت آ چکا تھا جب فیصلہ ہونا تھا۔ مکہ کے دروازے قریب تھے، دشمن خوف میں مبتلا تھا اور لشکر اسلام پوری طاقت کے ساتھ تیار تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مکہ میں جنگ ہوگی یا تاریخ ایک نیا رخ اختیار کرے گی؟ وہ شخص جو کل تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج اسی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا وہ ڈر تھا یا حق کو پہچان لینے کا لمحہ؟ جیسے ہی لشکر اسلام مکہ کے قریب پہنچا، قریش کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لینے آئے ہیں؟ قریش کے سردار، خاص طور پر ابو سفیان، سخت پریشان تھے۔ آخر کار ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً سمجھ لیا کہ معاملہ حساس ہے۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا، آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب ابو سفیان لشکر کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا ہزاروں آگ جل رہی ہیں، ایک عظیم لشکر تیار کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے کبھی ایسا لشکر نہیں دیکھا۔ آخر کار ابو سفیان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، وہ لمحہ جس نے تاریخ بدلنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے؟ ابو سفیان خاموش تھے، ان کے دل میں جنگ چل رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد آخر کار ابو سفیان نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سخت دشمن اسلام کے دامن میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ایک حیران کن اعلان بھی فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ فتح نہیں، یہ رحمت تھی۔ اب مکہ کے دروازے کھلنے والے تھے، لشکر تیار تھا اور شہر خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی باقی تھا، کیا واقعی بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو جائے گا؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لمحہ آ چکا تھا جب فاتح شہر میں داخل ہونے والا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی، نہ تلواریں چلی نہ خون بہا۔ کیا واقعی یہ ایک جنگ کے بغیر فتح تھی؟ صبح کا وقت، مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر گھر میں خوف تھا، ہر دل دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ کوئی عام فاتح کا انداز نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور زبان پر شکر کے کلمات تھے، نہ غرور نہ تکبر، بلکہ مکمل عاجزی اور شکر گزاری۔ یہ وہ منظر تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مکہ میں 4 مختلف راستوں سے داخل ہوں، کسی سے لڑائی نہ کریں، صرف اسی صورت میں جواب دیں اگر حملہ ہو۔ یہ ایک مکمل پرامن حکمت عملی تھی۔ اگرچہ پورا منصوبہ امن کا تھا، لیکن ایک مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ ایک مختصر جھڑپ تھی جس میں چند لوگ مارے گئے، مگر جلد ہی صورتحال قابو میں آ گئی۔ اسی کے علاوہ پورا شہر بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، وہی کعبہ جہاں کبھی بت رکھے گئے تھے، جہاں مسلمانوں کو عبادت سے روکا گیا تھا۔ آج وہ لمحہ آ گیا تھا جب حق کو غالب ہونا تھا۔ کعبہ کے ارد گرد 360 بت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گرانا شروع کیا اور قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی،
حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ یہ صرف بتوں کا گرنا نہیں تھا، یہ باطل کے نظام کا خاتمہ تھا۔ مکہ کے لوگ جو کل تک دشمن تھے، آج یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ کوئی انتقام، نہ کوئی قتل عام، صرف امن، صرف سچائی اور صرف رحمت۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بت گر چکے تھے اور اسلام غالب آ چکا تھا، لیکن سب سے اہم لمحہ ابھی باقی تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو دنیا کو حیران کر دے گا۔ وہ لمحہ جب دشمن سامنے کھڑے تھے، سر جھکے تھے، دل کانپ رہے تھے اور سب کو یقین تھا آج بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا حیران کن فیصلہ تھا۔ فتح کے بعد تمام قریش کو خانہ کعبہ کے سامنے جمع کیا گیا، وہی لوگ جنہوں نے سالوں تک ظلم کیا، مسلمانوں کو ستایا اور انہیں مکہ سے نکالا۔ آج وہ سب خاموش کھڑے تھے اور سامنے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر چہرہ خوف زدہ تھا، ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں سزا دی جائے گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کا ہر فاتح بدلہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش نے جواب دیا، آپ ایک معزز بھائی ہیں اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ صرف معافی نہیں تھے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال تھے۔ یہ سن کر کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گئے اور بہت سے لوگ فوراً اسلام قبول کرنے لگے۔ جو کل تک دشمن تھے، آج وہی اسلام کے سپاہی بن گئے۔ یہ فتح تلوار سے نہیں ہوئی، یہ فتح اخلاق اور رحمت سے ہوئی۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک فاتح بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ مکہ اب مکمل طور پر اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا، لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن ایک آخری سوال باقی ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام کیسے پھیلا اور اس فتح نے پوری دنیا کو کیسے بدل دیا؟ وہ فتح جس میں خون نہیں بہا مگر دل جیت لیے گئے، وہ انقلاب جس نے صرف مکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ فتح مکہ کے بعد پورا عرب ایک نئی تاریخ کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اسلام صرف ایک دعوت نہیں رہا تھا بلکہ ایک طاقت، ایک نظام بن چکا تھا۔ مختلف قبائل جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جو کبھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، اب مکمل طور پر پاک ہو چکا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ اب کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ اسلامی اتحاد کی علامت بن چکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد دشمنیاں ختم ہونے لگیں، قبائل ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک نئی امت وجود میں آئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا صرف ایک چیز کی وجہ سے، اخلاق، صبر اور معافی۔ فتح مکہ دراصل ایک آغاز تھا، اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور کچھ عرصے بعد حجۃ الوداع کا عظیم موقع آیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری پیغام پوری امت کو دیا۔ فتح مکہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ طاقت ہو تو معاف کرنا سیکھو، دشمن ہو تو بھی انصاف کرو اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو۔ یہ وہ اصول ہے جو آج بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ سوچیں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو دشمن تھے، انہیں معاف کر دیا گیا۔ اگر اس دن بدلہ لیا جاتا تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ فتح مکہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، محبت کا، معافی کا اور انسانیت کا۔ یہی وہ سبق ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ ختم ہوا ایک عظیم سفر، لیکن اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔